سر دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی انشاءاللہ. محتاج دعا جی، محتاج دعا. آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سر، تھینک یو. تھینک یو جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ السلام علیکم. اویس بھائی، ایوز بھائی کیا حال ہے؟ بس کرم کرم. اویس بھائی، یہ جان بھائی ہمارے ہیں. یہ جان بھائی جو ہمارے ہیں یہ میڈ ان چائنا ہمارے اللہ یاری ہیں. یہ مناظرے کے یہ تو اللہ یاری صاحب کو بھی میں نے بولا تھا. میں نے کہا کہ قبلہ ہماری دکانیں بند ہو گئی ہیں آپ کے آنے سے. جب سے آپ ٹک ٹاک پہ آئے ہیں تو ہماری دکانیں بند ہو گئی ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ بات میں نے عدیل بھائی سے جب کی تھی تو عدیل بھائی نے کہا آگے سے کہ بھائی دیکھو ہم جو ہے ہماری دکانیں بند ہوئی ہیں، ہم اللہ یاری جو بنے ہوئے تھے ہم چائنا کے اللہ یاری تھے اور آپ اوریجنل والا آ گئے تو اس لیے ہماری دکانیں بند ہوگی. سنائیں قبلہ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. ہوپ فلی آپ ان کی طرح اخلاق سے ماورہ گفتگو نہیں کرتے ہوں گے. الحمدللہ ہم جو ہے بات ہر چیز کو دیکھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ماحول کو اور مجلس کو محفل کو دیکھ کے کرتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. ہونا یہی چاہیے. میں اتفاق نہیں کرتا ان کے اخلاقی انداز سے. میں بڑا نالا ہوں ان کے اخلاق سے. میں ابھی عقائد و نظریات کی بات ہی نہیں کر رہا. میں جس انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور جو کمٹمنٹ اور مس کمٹمنٹ کی ان کی ہسٹری ہے وہ مجھے نہیں اچھی لگتی. اللہ یاری صاحب کی جی 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 جی. یہاں پہ اللہ یاری صاحب کی گفتگو ایک حیوز بھائی تھوڑا سا اجازت دیجیے. دیکھیں جہاں تک بات ہے نا اللہ یاری صاحب کی عقائد کی، وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سخت سٹانس سخت ضرور ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے الفاظ بھی سخت ضرور ہوتے ہیں، لیکن نازیبا نہیں آپ کہہ سکتے کیونکہ وہ ایک عالم دین ہے، اور ایک عالم دین جو ہوتا ہے وہ الفاظ کو بڑا دیکھ کے بولتا ہے. بھائی آپ نے شاید سنا نہیں. ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سنتے ہی نہیں ہیں. بس میں نے عرض کیا کہ میں نظریات اور عقائد کی بات ہی نہیں کر رہا، میں اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ان کے جو انداز گفتگو ہے. اور پہلی بات تو یہ کہ وہ انداز گفتگو عالمانہ نہیں ہے. نہیں، وہ اس کے آگے آتے ہی اس قسم کے لوگ ہیں دجل کرنے والے. حضور کے کیونکہ آگے اگر مناظر ڈھیلا پڑ جائے نا، یہ بات نہ کیا قبلہ اگر مناظر ڈھیلا پڑ جائے، حضور سرور کائنات کے آگے آپ کو لگتا ہے ہلکے لوگ آئے ہوں گے؟ ائمہ اہل بیت کے آگے ہلکے لوگ آئے ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے جو کٹر ترین جاہل لوگ ہیں وہ صرف انہی کے پاس جاتے ہوتے ہیں؟ نہیں جی صاحب، معذرت، I'm sorry, I don't buy this. کہ جو سب سے اچھا ہوتا ہے نا اس کے سامنے سب سے برے لوگ آتے ہیں. کون کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت زبان نہیں استعمال کی؟ کون کہتا ہے؟ اچھا حضور میری بات سنیں. آپ اللہ یاری کی دفاع میں اللہ کے رسول کے اوپر تہمت نہ ڈالیں. نہ تہمت والی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو میری بات سننی پڑے گی، ذرا ٹائم دیں ایک دوسرے کو. میں سخت زبان کی بات نہیں کر رہا. میں واپسی اپنے گفتگو کو اس متن کی طرف لاتا ہوں کہ جہاں بد اخلاقی شامل ہو جاتی. حضور نے کبھی بد اخلاقی نہیں کی ہے. آپ اس بات کو نہیں بد اخلاقی کی میں بات نہیں کر رہا. حضور نے کبھی کسی کے سامنے بد اخلاقی نہیں کی ہے. میں اخلاق کی بات کر رہا ہوں. حضور اخلاق کا پیمانہ ہے، معیار ہے. میں نظریات اور عقائد کو بات کی بات میں رکھتا ہوں. میں پہلے یہ کہتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو گالی دے دینا، کسی کو کاٹ دینا، کسی کو یہ کہنا کہ وہ حرام کی اولاد ہے، فلاں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ معیار نہیں. اس سے کوئی متاثر نہیں ہوگا. ہاں اس زلزلے، سیلاب اور طوفان میں متاثرین ضرور ہوں گے. بسم اللہ، آپ گفتگو کریں. چلے خیر، میں یہاں پہ اللہ یاری صاحب کو ڈیفینڈ کرنے تو نہیں آیا، لیکن وہ اپنا ایوز بھائی نے بات کر دی بیچ میں تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ اگر آپ نے شاید ایک دو کلپ سنے ہو کٹے ہوئے تو پراپر اگر آپ نے سنا نہیں ہے تو اس وقت ان کے لیول کا عالم نہیں ہے یہاں پہ فی الحال. لیکن میں یہاں پہ پھر دوبارہ رپیٹ نہیں کرتا. صرف میں بات یہ کرنے آیا ہوں کہ قبلہ آپ بتائیں کہ آپ کی ٹائمنگ جو لائیو کی ہے، آپ پچھلے دنوں آئے تھے تو میں آتا رہا ہوں، آپ کو سنتا رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں بیچ میں آپ کی وہ لائیو کی کوئی صحیح نا ٹائمنگ نہیں بن رہی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں آپ کی ضرورت ہے. آپ کی علمی خدمات سے ہم اکتساب کرنا چاہتے ہیں، کسب فیضی کرنا چاہتے ہیں. ہم نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ ہفتے میں ایک دن ضرور لائیو آئیں اگر آیوز بھائی وقت نکالیں، کیونکہ میں ناچیز ذرا اس سے اتنا فیملر نہیں ہوں. تو کوئی ایک ساتھی ملتا ہے جو اس کو مینج کر لیتا ہے تو پھر میں وقت نکال پاتا ہوں. تو اگر خان صاحب ذرا مینجمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایوز بھائی آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بڑے بلکہ آپ کے بھی قابل اعتماد اور بھروسہ مند آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے بھی.
اور ایوز بھائی ہیں, اگر ایوز بھائی نہیں ہوتے تو ہم جہاں تک ہو سکا آپ کی جو ہے نا کر لیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ اگر آپ کوئی ٹائم بنائیں نا, بے شک ہفتے میں 2 دن بنائیں, لیکن اس کا ایک ٹائمنگ ہو نا کہ اتنے بجے آپ نے آنا ہے. لیکن جب آپ نے لائیو آنا ہے اس سے پہلے آپ ایک چھوٹی سی نا ویڈیو بنا دیں کہ میں اتنے بجے فلاں ٹائم پہ لائیو آؤں گا, ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹریفک بھی کریٹ ہو جاتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ نا بندوں کو آگاہی ہو جاتی ہے. ایونٹ کریٹ کر دیں گے نا اگر, بندوں کو پتہ چل جاتا ہے نا, تو اس میں یہ ہے کہ یوز بھائی, یہ حیدریم بھائی صاحب کی بات کی ہے آپ نے کہ ان کا بھی کوئی پروگرام رکھا دیں کسی کے ساتھ. جی جی, حیدریم بھائی, اویس بھائی سے میں بات کروں گا ضرور اس پہ. ہمارے حیدریم بھائی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے, بڑا ہی علم رکھتے ہیں آئی اس تھنک حوالے ان سے. کی لائف پہ آئے بھی تھے ایک آدھ بار. نہیں, حیدریم بھائی کا نہیں, اتفاق جسٹ سلام دعا ہوئی ہے, لیکن مناظرہ وغیرہ تو نہیں, جسٹ سلام دعا ہوئی ہے ان کے ساتھ میرے خیال میں. جی 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 بھائی, سلام دعا شاید حیدریم بھائی ان دنوں میں نئے نئے آئے تھے جن دنوں میں اویس بھائی بھی نئے نئے آئے تھے ٹک ٹاک کے اوپر. جی 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 جی. وہ تو آپ اویس کے بھائی وہ سید کیا نام ہے اپنا, یو ایس اے والے جو آپ کے موڈریٹر تھے, کیا نام ہے, جی 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 ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں, وہ ڈیلی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اچھا, ان کو بھی انشاءاللہ ڈیوٹی پہ لگائیں گے. آپ نے صحیح یاد دلایا. ان کی کچھ ویزا کے ایشوز چل رہے تھے تو وہ اس میں مصروف تھے, مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں وہ. تو وہ بھی اگر آپ کے ساتھ ہو تو لائیو آپ کی ماشاءاللہ بہترین چل سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا نا یہ گالی باز آتے ہیں نیچے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اگر موڈریٹر ایک دو تسلی بخش بنا دے نا بندے, یہ نہ ہو کہ ایسے بنا دے کہ وہ ہر ایک بندے کو اڑاتا رہے, آپ کے وہ کیا نام ہے ویورشپ بھی خراب کرتا رہے آپ کی. نہیں, آج خان صاحب نے بڑی شفقت فرمائی, بہت اچھا مینج کیا. اور دیکھیں استفیل آپ بھی ہمارے ساتھ آ گئے, میں اس کی ظاہر حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ نے جب تک کوئی نازیبہ گالی وغیرہ, جب تک کوئی گالی وغیرہ نہیں کرتا تب تک اسے میوٹ نہ کرے, ٹھیک ہے. بلاک اس شخص کو کیا جاتا ہے جو ڈائریکٹ محمد و آل محمد یا کسی اکابرین کو گالی دیتا ہے. صحیح کہتے ہیں. جی, تو اگر آپ پراپر ٹائم بناتے ہیں تو انشاءاللہ بندے کافی ہیں ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے نا, جو آپ کے پلیٹ فارم پہ آ کے, میں خود مناظر تو نہیں ہوں لیکن میں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے والا ہوں, ٹھیک ہے نا. نہ میں اس قسم کا میرا لیول ہے, نہ میں عالم ہوں. بہت اچھے, آپ کا آج جانا انداز ہے, مگر اللہ تعالیٰ آپ کو اور علم دے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم بہت زیادہ کچھ سیکھیں گے. جمعے کا دن رکھتے ہیں یہاں سڈنی میں, اس وقت سڈنی کے 10 بجے انشاءاللہ ہر جمعے کو ہم آیا کریں گے, تو آپ ذرا وقت نکالیں اس حوالے سے. سڈنی کے یورپ کے بتائیں نا, یورپ کا کیا ٹائم بنتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ ڈفرنس بنتا ہے. کیا ٹائم ہو رہا ہے یورپ میں؟ 10 گھنٹے کا فرق ہے, آسٹریلیا اور یورپ کا 10 گھنٹے کا فرق. ہاں, اس وقت وہاں پہ کیا ٹائم ہو رہا ہوگا؟ ابھی قبلہ 2:38 ہوئے ہیں دن. بس تو پھر 12 بجے کا ٹائم بنتا ہے میرے خیال میں, 11 کا ٹائم بنتا ہے دن کے. صحیح. تو وہ اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ ماحول یہ بن گیا ہے کہ چیلنجز کرتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ تم ہماری لائف پہ آؤ, وہ کہتا ہے تم ہماری لائف پہ آؤ. اصل میں وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, اہل سنت کے جو دیوبند حضرات ہیں یا پھر دوسرے ہیں جو تکفیری ہیں اہل حدیث کی طرف سے, جو کہتے ہیں کفر کی چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر کی فتوے لگاتے ہیں, وہ اپنی لائف پہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم کبھی جا کے دعوت دیتے ہیں کہ یار آپ آ جائیں ہماری لائف پہ, آ جائیں بات کریں ہم سے, ٹھیک ہے نا. اگر ہمارے کوئی معاملات آپ کو غلط لگ رہے ہیں, اگر آپ کو مدعے کے مسائل کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تقیہ جو ہے ان کا عقیدہ رجت جو ہے, یا جتنی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ امامت و خلافت, یہ شیعہ کے جتنے بھی کفریہ عقائد ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کفریہ ہے, تو پھر آپ آئیں ہم سے گفتگو کریں, ایک ٹاپک لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے جو بھی سلیکٹ کر لیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. بہت بہتر. تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کی لائف پہ نہیں آئیں گے, وہ بھی ٹھیک ہے. ہمارے بھی نیچے کچھ جذباتی لڑکے ہوتے ہیں, وہ گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں مطلب کمنٹس میں. تو اگر ہم انہیں کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ہم کمنٹس آف کر دیتے ہیں یہ وہ, تو پھر وہ ایگری نہیں کرتے. اگر ہم ان کی طرف چلے جاتے ہیں نا تو وہ بھی قبلہ ہم سے دگنا کرتے ہیں. وہ کمنٹ تو دور کی بات, اوپر بٹھا کے بندے کو میوٹ کرتے ہیں, پھر گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, سارا کچھ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ مناظر خود نہیں کرتا, مناظر کے ساتھ 2-3 جو چمچے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ کر رہے ہوتے ہیں بدتمیزی. اچھا, اپنا جان بھائی
تو یہ جو ہے اگر آپ کی لائیو ہو نا انٹرنل تو اب ان اگر کو آپ کی جانے لائیو ہو دیں. تو آپ ایک قسم کے تھرڈ پرسن بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے. اپنا جان بھائی جی جی شبو بھائی کو ہم بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. جی جی آپ میں اگر بس بالکل بات کریں, میں نے بس اتنا ہی بات کرنی تھی. چلو اگر آپ تھینک یو. قبلہ اس بات پہ راضی مند ہوتے ہیں تو انشاءاللہ بندے آئیں گے آپ کی لائیو پہ اور آپ گفتگو کریں گے. بسم اللہ بسم اللہ. میرا کام ہی یہی ہے, آپ میرا بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھیں, میں ایک ماڈریٹر کا ہی کام کرتا ہوں. دو جی لوگوں جی کو میں آپ کو پروگرام جو آپ کا رمضان پروگرام تھا میں تب سے آپ کو جانتا ہوں. بس بسم اللہ, میرا تو یہ کام ہے, تو میں تو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کے پاس آئیں یا آپ ان کے پاس جائیں. اصل میں یہ سینٹرل پروگرام جو ہے وہ نیوٹرل اسٹائل سے ہی کنڈکٹ ہو سکتا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں موجودہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے کہ میں یہ کام اچھے سے کر سکتا ہوں, کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اچھا ایسا کرتے ہیں, اپنا یہ سید زادہ صاحب نے بھی کچھ کیا ہے, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جمعہ یا نیکسٹ جمعہ امامت کا سید زادہ صاحب نے بتا دیا, اگر آپ یہ اس کے سید زادہ صاحب کو ایک منٹ لینا اوپر, ان سے بات کر لیتے ہیں. چھوڑ دیں جان یار, جان صاحب پلیز, جان صاحب. اویس بھائی آپ اگر آپ سمجھتے ہیں تو امامت کا ہی, کیونکہ بڑا کانسیپٹ جو ہے امامت کا ہی ہے, تو پھر اس پہ ہم جی انشاءاللہ کبھی کر لیتے ہیں. انشاءاللہ کر لیں چلے گے. آباد رہے, خوش رہیں. شبو بھائی آپ کیا السلام کہنا علیکم. چاہیں گے؟ میں کافی دیر سے آپ لوگوں کی گفتگو سن رہی ہوں. سب سے پہلے تو میں سلام کرنا چاہوں گی ڈاکٹر اویس کا. کیسے ہیں اویس بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ آپ کے پروگرام میں دیکھتی رہتی ہوں اور میں نے کئی پروگرامز دیکھے ہیں آپ کے, اور میں یہاں پہ صرف اس وجہ سے آئی ہوں کہ میں آپ سے کچھ 2-4 سوال کرنا چاہتی ہوں, اور امید ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں گے سوال کرنے کی. بسم اللہ بسم اللہ. میرا آپ سے پہلا سوال تو یہ کہ دیکھیے, جب کوئی انسان کوئی کام کا شروعات کرتا ہے تو اس کا کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے. تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ جو آپ پروگرام کرتے ہیں, ایک عالم سنی عالم کو لے کے آتے ہیں, ایک شیعہ عالم کو لے کے آتے ہیں, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اور اگر آپ مقصد کو بیان کر دیں مجھے تو پھر میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گی. بسم اللہ. اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عقائد کو سمجھیں. جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ انڈرسٹینڈ کر کے ہی ہوتی ہے, اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے اویئرنیس, سننا, انفارمیشن کا تبدیل ہونا بڑا ضروری ہے. تو جب ہم ایک دوسرے کو ساتھ بٹھاتے ہیں تو آدھے مسائل تو وہاں ختم ہو جاتے ہیں, کہ یہ سوچ کے کہ اچھا آپ کے ہاں ایسا ہے, مجھے ریومرز ملے تھے کہ ایسا ہے. تو وہ ریومرز جب ختم ہو جاتے ہیں اور حقیقت سے آشنائی ہو جاتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ود دا ریالٹیز, کہ یہ ایسا ہے اور مجھے ایسے قابل قبول ہے. ہم ایک جگہ رہیں گے, کام کاروبار کریں گے اس حقیقت کے ساتھ کہ ان کا عقیدہ یہ ہے, میرا عقیدہ یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز میں, تقابل ادیان میں, تقابل مذاہب و مسالک میں مثلاً لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا مثلاً میں نے یہ چیز یہاں پڑھی تھی وہ یہ ہے اور ان کے یہاں یہ ہے. تو ایک وقت میں کسی ایک عالم کو 2 گھنٹے سننے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی گھنٹے میں 2 عالم کو سن لیتے ہیں, تو آپ کو موازنہ ہو جاتا ہے برابر کا, کہ ان کے یہاں یہ بات ایسے ہے, ان کے یہاں ایسے ہے, یعنی دین میں یہ بات دونوں طرف ہے, یہ دونوں طرف نہیں ہے. یہ میرا ایک اور مقصد ہوتا ہے. اس کے بے شمار فوائد ہیں, یعنی پوری میں اس پہ گھنٹے کی اسپیچ کر سکتا ہوں, مگر میں نے 2 آپ کے سامنے رکھے ہیں, اگر آپ اس کو قابل. بہت شکریہ آپ کا. چلیے آپ کے ان باتوں سے مجھے آگاہی ہو جائے ان لوگوں تک کہ جو حق سے دور ہیں یا حق کو پہچانتے نہیں ہیں. تو میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ خود اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں, اور جب آپ ایک سنی عالم کو بٹھاتے ہیں اور ایک شیعہ عالم کو بٹھاتے ہیں تو آپ کے اپنی بھی ایک آگاہی ہوتی ہے کہ ان میں سے کون حق کی بات کر رہا ہے اور کون ناحق حق کی بات کر رہا ہے. تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو حق کی بات کر رہا ہے, دیکھیے 2 ہی چیزیں ہیں دنیا میں, شر یا خیر. اگر ہم سمجھ لیں کہ خیر کیا ہے اور پھر ہم خیر کو چھوڑ کر پھر بھی شر کے ساتھ رہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہیں, اور ہم اپنے ایک سچ کو جانتے ہوئے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں تو آپ خود کس نتیجے پہ اب تک پہنچے ہیں؟ حق کیا ہے اور حق کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ. بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بات کو سمجھنا ہوگا کہ جو انسان اس موضوع پہ دلچسپی رکھتا ہے, جسے ہم علم کہتے ہیں, علمیات کہتے ہیں, وہ
یقیناً علم کا متلاشی ہوتا ہے اور اس کی باب العلم کے ساتھ بڑی گہری وابستگی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سامنے والا نا ایک میچ کے بعد ایک مثال کے طور پہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے تو ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر انڈیا میچ جیت رہا ہے تو امپائر بھی کھڑا ہو کے بولے کہ میں بھی آج سے انڈیا کے ساتھ ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایک کنڈکٹر کا، ایک ماڈریٹر کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عقائد، اپنے نظریات کی چھاپ نہ پڑنے دے، اور یہ نہ لگے کہ وہ اپنے نظریات اور عقائد کی پروموشن چاہ رہا ہے، بلکہ یوں محسوس ہو کہ جیسے کہ دو احباب کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ اس سے کسب علمی کر رہا ہے. جس دن میں یہ کہہ دوں گا کہ مثلا میرے حساب سے انڈیا پاکستان کی جنگ میں انڈیا ہی غلط ہے اور پاکستان ہی صحیح ہے، اس دن ایک بڑا کلیئر نیریٹو بلڈ اپ ہو جائے گا کہ میں تو پاکستان کے ساتھ پرو ہوں، سائیڈڈ ہوں، مجھے یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ ماڈریٹ کر سکوں کیونکہ میں تو اس کا مخالف ہوں. تو میں اپنی کوالیفیکیشن سے ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے پروگرامز کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ نہ ہو؟ لازمی ہوگا. یہ اس کو ضرور حق دیں کہ وہ اپنے نظریات کا پرچار نہ کرے، تھوپ کے، اس کا سٹیمپ لگا کے، اس کے لبادے کو اوڑھ کے اپنے اوپر ایک بینر لے کے نہ کھڑا ہو. یہ اس کا حق ہے. وہ پرسنل لائف میں اسے پریکٹس کرتا ہے، وہ پبلک لائف میں اس کو نہیں پبلش کرتا، اس لیے کہ اس جیسے بے شمار لوگ ہیں جو کسب علمی کر رہے ہیں، اپنی اپنی فہرست میں ہو رہے ہیں، اور انہیں ابھی سفر طے کرنا ہے. لہٰذا اس کی انکریجمنٹ، کل کو کوئی بینر پوسٹر لے کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ بھائی میں تو آج سے اس پارٹی کا ہوں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی بات مجھ تک پہنچائی. لیکن میرا آپ سے یہاں پہ ایک سوال اور نکل آتا ہے اسی بات پر. دیکھیے، جی آپ نے انڈیا اور پاکستان کی مثال دیکھیے، دو الگ الگ مذاہب کی اور دو الگ الگ کنٹریز کی مثال میں دی ہے. ہم تو یہاں پہ اسلام کی بات کر رہے ہیں اور ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہاں دو کنٹریز نہیں ہیں، یہاں دو مختلف مذاہب نہیں ہیں. اللہ کا ایک پیغام ہے، اللہ کا پیغام رسول کے ذریعے انہیں نے پہنچایا ہم تک، اور ہم نے پھر اس میں رد و بدل کیا. کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ رسول کے اس پیغام کو آپ اس طرح سے دوسروں تک پہنچائیں کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ آج جو مسلمانوں میں فرقہ واریت ہے، آج جو مسلمانوں میں کفریت ہے، جو تفرقہ بازی ہے، جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اور اگر وہ وجہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے تو آپ نہ صرف یہ کہ اللہ کے اور اس کے رسول اور ان کے اہل بیت کے لیے کام کریں گے، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے لیے بھی وہ بات آگے تک پہنچائیں گے جو اہل بیت کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے گی. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے ڈپلومیٹک بات کرنا، اور ہم زیادہ تر جو باتیں کرتے ہیں منافقت کے حساب سے کرتے ہیں. ہم صحیح کو بھی صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں اور غلط کو بھی صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے اخلاق کی بہت اچھی مثال دی ہے. یقیناً ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے نمونہ ہیں، اور ان کے لیے زیادہ بڑا اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا. مگر اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے بڑا اخلاق تو کسی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہوتا ہے، نہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں رحیم ہے، کریم ہے، وہیں اللہ تعالیٰ لعنت بھی کر رہا ہے. وہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی کرے تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے. مطلب آپ قرآن کو دیکھیے اور اس کی لینگویج کو پڑھیے تو وہاں پہ کاذبوں پہ بھی لعنت ہے، غاصبوں پہ لعنت ہے. اللہ لعنت کر رہا ہے. یہ بندے کی کیا مجال ہے کہ کسی پہ لعنت کرے؟ لیکن قرآن جا بجا لعنت کر رہا ہے، نافرمانوں پہ لعنت کر رہا ہے، کفار پہ لعنت کر رہا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں پہ لعنت کر رہا ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، یہاں پہ آپ نے ذرا مس انڈرسٹینڈ کیا ایشو کو، اور میرے خیال میں بہت نیگیٹو میسج جائے گا کہ اللہ کا اخلاق اللہ کے رسول کے اخلاق سے الگ ہے، اور وہ زیادہ بڑی مثال ہے، اور اللہ کے رسول کی مثال اخلاق کی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی گفتگو نہیں ہوئی ہے آخر میں. میرے حساب سے میں اس کو مزید واضح کلیئر کر دوں، مجھے موقع دیں، یہ بہت نیگیٹو میسج جائے گا، اور مجھے موقع دیں واضح کرنے آپ کے کا. لوگوں کو اس پہ بڑا ریگریٹ ہوگا. جی مجھے موقع دیں واضح کرنے کا. دیکھیے، چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا حضرت علی کی ذات ہو، تمام ائمہ کی ذات ہو، وہ سب بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. سب سے پہلے تو بات یہ سمجھنے کی ہے، رسول کا اخلاق اللہ کی طرف سے ان کو آیا نا. ہم تو یہی کہتے ہیں. نہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ مزید اس کو الجھا رہے ہیں.
نہیں آپ دیکھیں میں میری مجھے کیوں موقع الجھا دیں، رہی ہوں آپ مجھے بتائیے. سب بندے ہیں اور اللہ رب ہے، تو اس لیے اللہ جو ہے وہ بیسٹ ایگزامپل ہے اور بندے جو ہے وہ لیسٹ اللہ کی ایگزامپل ہے. کتاب ہمارے لیے دیکھیے پہلے بیسٹ تو ایگزامپل ہے بھائی. اللہ کی کتاب ہمارے لیے ارے بیسٹ بھائی ایگزامپل ہے. آپ مجھے موقع دیں، شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ کی کتاب آپ کو کس سے ملی ہے؟ اللہ کے رسول سے ملی ہے. آپ کا اللہ کے رسول پہ پہلا ایمان ہے. فرسٹ اونر جو ہے نا وہ اللہ کے رسول ہیں، کتاب بعد بے میں. شک ہیں، خود بے شک ہیں. خالق سنیے گا، خالق کی معرفت آپ تک بعد میں پہنچی ہے، رسول کی معرفت پہلے پہنچی ہے. اگر شک. پہنچانے والا اخلاق میں ذرا سا کم ہو تو جو چیز پہنچائی گئی ہے وہ کامل نہیں ہو سکتی. اسی لیے خالق کائنات نے قرآن میں یہ فرمایا کہ لقد کان فیکم رسول اللہ، جو آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رسول کی ذات کو بہترین نمونہ بے شک، کردار بے پیش شک، کیا ہے. بے یعنی شک. اب آپ اس اس سے میں کوئی آگے نہیں برائے جا نہیں سکتے ہو رہا کہ بھائی. اللہ کے رسول کا جو کی ایگزامپل ہے وہ چھوٹی ہے، اس سے اوپر اللہ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. نہیں، اللہ نے منع کر دیا. سوری ٹو سے اللہ تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ جو بیسٹ ایگزامپل ہے وہ اللہ کے رسول کی ہے اور وہی خدا کی ہے، اس میں فرق نہیں ہے. جو خدا چاہتا ہے وہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا. جو اب اللہ کے رسول کی کردار ہے وہی قرآن ہے. جناب ام المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ نے رسول کے اخلاق کو کیسا پایا؟ آپ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن اور اللہ کے رسول کا اخلاق دونوں ایک ہیں. میں یہ کہوں کہ اچھی بات ہے، آپ نے میری بات کو اور واضح کر دیا. وہ اللہ بہت کے اچھی رسول بات کے اخلاق کو بائی پاس کر کے اللہ کے اخلاق کو اپنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے تبت یدا، لہٰذا اب اللہ کے رسول کو بائی پاس کریں گے اور اللہ کے اخلاق کو اپنائیں گے. اس لیے ہم سب پہ لعنت کریں گے. آپ نے میری بات بہت کو بڑی اور مس واضح کر کیلکولیشن دیا ہے. ہے. آپ نے میری بات کو اور واضح کر دیا ہے. اس کے بعد تھینک یو موقع سو دیتا ہوں مچ کہ آپ نے میری بات کو اور ایلیبریٹ کر دیا ہے. قرآن کی لینگویج جو ہے، اگر آپ قرآن کی لینگویج، میری آپ سے جو بات ہو رہی تھی وہ اس بات پہ ہو رہی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی لعنتیں کی ہیں یا نہیں کی ہیں. ان لوگوں پہ لعنتیں کی ہیں جنہوں نے غصب کیا، جو جھوٹے ہیں، جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، جو مرتد ہیں، جو گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے قرآن مجید میں؟ تو اگر ہم یہ کہہ دیں، اچھا، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کسی نے کسی کا غصب کیا ہے وہ لعنت ہے، اس پر لعنت ہو جس نے غصب کیا ہو، تو اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے؟ کون تو اللہ بھی کر رہا ہے لعنت اس کے اوپر جس نے غصب کیا ہے. جی کون برا کون مان رہا ہے یہ تو بتائیں. اس پہ آپ نے خود نہیں، سے آپ فرض نے کر لیا. دیکھیے، جیسے میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ حق جاننے کے بعد، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب تم ان سے کہتے تو یہ کہتے ہیں ہم کیسے اپنے وہ مذہب کو چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے. تو قرآن مثال دے رہے ہیں نا ان لوگوں کی. کفار سے جب بات کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے کہتے ہیں ہم کیسے اپنا باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں. تو اگر آپ کو حق پتہ چل گیا ہے، حق کی آپ کو آگاہی ہو گئی ہے، جس نے رسول کے فرمان سے نافرمانی کی ہو اس نے اللہ کے سے نافرمانی کی. بیسکلی جب اللہ کے رسول سے نافرمانی کی گئی ہو تو پھر اس شخص کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں گے؟ میری بات سنیے، آپ کی بات بہت ویلیوبل ہے لیکن معذرت کے ساتھ میچور نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے یہ بات کر دی ہے تو پھر تحمل کے ساتھ سنیں اور اس کا جواب پھر محفوظ کریں، جس سے آپ کو بھی دل آزاری محسوس ہوگی. جسے آپ حق کہہ رہی ہیں وہ حق نہیں ہے، جسے میں حق کہہ رہا ہوں وہ حق نہیں. حق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا، جو اپنی ذات میں ایگزسٹ کرتا ہے. اب اس پنڈارے کو ہم کھولیں گے تو آپ کو بڑا افسوس ہوگا کہ جو موقف کسی ایک مکتب فکر نے اپنا لیا، بدقسمتی سے وہ بھی 100% ایکوریٹ نہیں ہے. جو موقف مکتب فکر نمبر 2 نے اپنا لیا وہ بھی 100% ایکوریٹ نہیں ہے. تو آپ مجھ سے کیسے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ میں ان کے موقف کو اپنا موقف بناؤں اور کہوں یہ حق ہے؟ ایک بات کو ذرا کلیئرلی میں آپ تک پہنچا دوں، اگر آپ اس میں خوش ہیں کہ میں یہ چیخ کے کہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں سنی مسلمان ہوں، تو میں بھی اس میں خوش ہوں. میں اسی طرح سے حق کا پرچار بہتر سمجھتا ہوں، یہی میرے نزدیک حق ہے. اگر آپ مجھ پہ یہ تھوپیں گے کہ میں آپ کی چیزوں کو پروموٹ کر کے اس نام کے ساتھ کہ آپ جو سوچتے ہیں وہی حق ہے، تو آئی ایم ویری سوری ٹو سے، نہیں، جو میں سوچتا ہوں وہ حق ہے. آئی ڈونٹ ایکسیپٹ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے. ختم بات. میرے خیال ہے اس ایکسٹینٹ پہ ہمیں جانا نہیں چاہیے، لیکن کسی کو پش کرنا کہ وہ پش ہو کہ آخر میں آپ کی چیزوں کا رد کرنے بیٹھے، تو پھر یہی ہوگا کہ آپ کی چیزیں بہت ساری غلط ہیں، بہت ساری چیزیں بہت بدبودار ہیں، بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر مبنی ہے. پھر آپ اس کا پنڈورا کھولنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. میں یہ تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں، صرف ایک کمیونٹی کو نہیں کہہ رہا. ہر کوئی ایوریج 40% غلط ہے، 40%، 60 to 40 کا میں ایک ایوریج رکھتا ہوں، جس میں ہر مکتب فکر میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے جو ایکوریٹ نہیں ہے.
آپ اٹھا کے دیکھیں, اصول کافی 100% ایکوریٹ ہے, کوئی کہے گا نہیں جی غلطیاں ہیں, مسٹیکس ہیں, غلط ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں, ابھی بات ہوئی ہے 2 دن پہلے, ایک پروگرام ہے آپ اس کو دیکھیں, میں مثال دے رہا ہوں, اس میں ایک شخص نے جناب حضرت علامہ, میں نام لوں نہ لوں, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوٹ ہو جائے, مگر بہرحال شیخ صدوق کا انہوں نے نام کوٹ کیا. انہوں نے کہا, انہوں نے یہ فرمایا کتاب میں لکھا کہ حضرت علی جناب مولا کائنات کے اوپر جناب سیدہ نے ہاتھ اٹھایا, ان کا آپس میں تصادم ہوا ہے فزیکل. یہ تو انہوں نے لکھ دیا, ایک شیعہ عالم ہے, بھلے اخباری ہوں, انہوں نے ایک روایت لکھ دی ہے جس کو مانا جاتا ہے. آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کیوں کر رہے ہیں کہ میں اس روایت کو ایکسیپٹ کروں اور پھر آپ کے مسلک کا پرچار کروں کہ یہ حق ہے؟ نہیں جی سوری, میں نہیں کر سکتا. میں اپنی محقق ہوں, میری اپنی ریسرچ ہے. اگر آپ اپنے پنڈورے کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں, موسٹ ویلکم. اگر آپ مجھے میرے انداز سے خدمت اہل بیت کرنے میں قابل قبول سمجھتے ہیں, موسٹ ویلکم. بہت شکریہ. لیکن میں آپ سے یہاں پہ بہت ہی مجھے دکھ پہنچا ہے کہ آپ نے میری بات کو مستقل رکھا ہے. میں نے آپ سے شروع میں جب بات کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات, میں نے اپنی بات کی نہیں تھی. اللہ اور اس کے رسول کی بات بڑی واضح ہوتی ہے, اور اسے دونوں طرفین جو ہیں اس کو جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں. کوئی یہی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. آپ دیکھیں نا, جو مولوی اٹھائیں, جو مسلک اٹھائیں, وہ یہی تو کہہ رہا ہے میری بات نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. سارا گیم ہی آپ نے خراب کیا کہ اپنی بات کو اللہ کے رسول کی بات بتا دی ہے, اور اللہ کے رسول کی بات کو میرا تو آپ سے سوال یہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں, آپ نے اصول کافی کی مثال دی, اصول میں تو آپ کو قرآن کی بات کر رہی ہوں. قرآن تو تمام جتنے بھی فرقے ہیں سب میں ایک ہی ہے, سب میں ایک ہی قرآن ہے, کسی میں 2 قرآن نہیں ہے, چاہے وہ شیعوں کا قرآن ہو یا وہ سنیوں کا قرآن ہو. میں تو آپ سے قرآن کی بات کر رہی ہوں, میں تو کسی نہ اصول کافی کی بات کر رہی ہوں, نہ شیخ صدوق کی بات کر رہی ہوں, نہ کسی اور عالم فاضل کی بات کر رہی ہوں. میں تو ایک چھوٹی سی بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ گائیڈنس دیتا ہے اپنے رسول کے ذریعے, اور رسول کبھی اپنی امت کو کنفیوز کر کے نہیں جا سکتا. اور اگر امت کنفیوز ہو گئی ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ حق کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ غلط ہے, یہاں غلط ہوا تھا, اور اس کی وجہ سے ساری غلطیاں آگے چلی ہیں. اگر ہم اس بات کو آگے تک نہیں پہنچائیں گے, اس کا مطلب ہم نہ اللہ کی بات مان رہے ہیں, نہ رسول کی بات مان رہے ہیں. اس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں جو قرآن میں ہے اور جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ مجھے پہنچانا چاہیے, ذرا واضح کر دیں. سارے قرآن کی ساری, آپ جتنی بھی آیتیں اٹھا کے آپ کو دیکھیے, مینشن تو کریں, کوئی ایگزامپل تو دیں جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں. مجھے آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کس واقعے, کس بات اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور اس کی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے, یا نہیں پڑھی ہے؟ اس کا ترجمہ پڑھا ہے. اللہ واطیع رسول. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کی اطاعت کرنے پر واجب ہے یا نہیں آپ کے پر؟ رسول کی اطاعت بھی واجب ہے, بالکل اسی طرح سے واجب ہے اس کی اطاعت جس نے حالت رکوع میں نماز کے طور پر زکوٰۃ دی ہے, حالت رکوع میں. اور تمام مفسرین اس کی بات بڑھائی کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. تو اسی طرح سے حضرت علی کی اطاعت واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر, جس طرح سے رسول کی اور اللہ کی اطاعت واجب ہے. جی بہت شکریہ, میں آپ کی شکر گزار ہوں. ہم اس کو وہ کرتے ہیں, میں اب سے, تاکہ وہ والی بات ہے نا کہ یہ جو سوچتی ہیں یہ چاہتی ہیں سامنے والا وہی سوچے. میں اس سے اتفاق کر سکتا ہوں بحیثیت ایک فرد, مگر مجھے اس پہ بالکل بھی بلیو نہیں ہے کہ ہر بندہ وہی تشریح لے اس آیت کی جو آپ لیتے ہیں. آپ تشریح فرما دیجئے پھر. جی میں تشریح نہیں فرما رہا, میں آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں. ہمیں تحمل پیدا کرنا پڑے گا دوسروں کی تشریحات, ترجموں کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے. میں نے پڑھ لیا, میں نے سمجھا کہ بس یہی عقل کل ہے اور اس کو نافذ کر دوں میں. میرا خیال ہے کہ ذرا سی اسی اگزامپل کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. اگر آپ نے اطیع اللہ و اطیع رسول کی اگزامپل دی ہے, میں اس پہ اعتبار کرتا ہوں, اعتماد کرتا ہوں, یہ میرا بلیو ہے کہ اس سے مراد جناب امیر المومنین کی ذات ہے. میں نے اس کا پرچار کرنا ہے, میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. مگر اگر کوئی ایسا اسکول آف تھاٹ موجود ہے جو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حضور اس سے مراد وہی ہے جس طرح میں پریکٹس کر رہا ہوں, مثلا میں مثال دے رہا ہوں, حضرت امیر المومنین کی ذات کو چوتھا خلیفہ مان کے ان کے اوپر اعتماد کرتا ہوں, تو آئی تھنک جب قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین, تو اس سے مراد یہی ہے نا کہ جو جس طرح پریکٹس کر رہا ہے اس کو ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ تو کریں. ویسے ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی چیز کو تھوپیں؟ ہم خود اولو الامر کیوں بن رہے ہیں؟ ہم تو اولو الامر نہیں ہے, ہم پہ تو امر کی اطاعت واجب ہے. ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے نزدیک یہ آیت ہے, یہ معنی ہے, یہ ترجمہ ہے, اس کو پریکٹس کرنا چاہیے.
سامنے والا یہ کہے کہ میں آیت پہ بھی یقین رکھتا ہوں, میں ترجمہ بھی یہی لے رہا ہوں, میں تفسیر سے بھی لے رہا ہوں, پریکٹس میرے حساب سے ایسے ہوگی کہ حضرت علی کی اطاعت ہے اور 12 دیگر لوگوں کی اطاعت بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی. تو میں اس کے اوپر آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کا گلا کاٹ دوں کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی ہے, یا وہ میرا گلا کاٹ دے کہ تم میری بات کیوں نہیں مان رہے ہو. ایسے انٹرفیتھ کے پروگرامز نہیں ہوتے, ایسے میں اپنا سوسائٹی میں کردار ادا نہیں کر سکتا. میں اور آپ تبھی اپنا سوسائٹی میں کردار ادا کر سکتے ہیں جب ہم اپنی سوچ کو دوسروں پہ تھوپنے کی کوشش چھوڑ دیں. ہم نے قرآن کا یہ ترجمہ سنا اور اس سے مراد یہ لی کہ جو صاحبان امر ہیں, اول الامر, وہ ائمہ اہل بیت ہیں, حضور مولا متقیان کی ذات ہے, اور ان کے تسلسل میں حضرت امام مہدی علیہ السلام تک ایک سلسلہ ہے, سلسلہ ذہب ہے, سلسلہ ایسا عمدہ جس کو سونے کی کڑی کہا جائے, جس کو نور اللہ نور کہا جائے. یہ میرا ایمان آ گیا, ٹھیک ہے, مگر ایک مکتب فکر موجود ہے جو کہتا ہے اول الامر سے مراد وہ لوگ ہیں جو خلیفہ ہیں. مثال کے طور پہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں, میں پرٹیکولرلی کسی کو وہ ہٹ نہیں کر رہا. تو آپ اس سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ڈیفینیشن پہ جائے یا آپ اس کی ڈیفینیشن پہ جائیں؟ نہیں, انہوں نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ ہمارے نزدیک اول الامر سے مراد اتھارٹی ہے, جو آج کے دور میں خلیفہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے, میں ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس میں کچھ صحافی کی حیثیت سے, آرمی چیف کی پہلی میٹنگ تھی وہ, اور میں اس میں شریک ہوا. تو میں نے یہ سوال رکھا تھا, اور میں نے ایک عجیب سا سوال رکھا تھا. میں نے کہا تھا کہ اس زمانے میں باجوہ صاحب کے حوالے سے بہت گفتگو چل رہی تھی, عمران خان صاحب کی گفتگو چل رہی تھی, اور چودھری پرویز الہی کی گفتگو چل رہی تھی. ایک چینل یہ بتا رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی نے یہ کلیم کیا ہے کہ باجوہ صاحب نے یہ نہیں یہ کہا ہے, اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے یہ نہیں یہ کہا ہے. میں نے اس میٹنگ میں, یعنی کانفرنس ٹائپ کی چیز کہہ سکتے ہیں, اس میں نے یہ سوال رکھا کہ میرا کوشچن یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے کچھ کہا کیوں ہے, ان کو تو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں, کسی بھی سیاستدان سے کیوں کہا ہے. تو مجھے اس جواب انہوں نے جو دیا اس میں انہوں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے اولي الامر کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میرے اسکول آف تھاٹ سے یا میری پریکٹس سے اولي الامر سے مراد میرا ہیڈ آف کمانڈ ہے, یعنی باجوہ صاحب جو اس وقت میرے چیف تھے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں نے ایک ایگزامپل کوٹ کی ہے. اگر اس سے مراد کوئی کچھ لے رہا ہے تو کیا میں اس سے جنگ کروں یا وہ مجھ سے جنگ کرے؟ اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے. مسئلہ یہی ہے, علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد بھی تیرا, جبریل بھی تیرا, قرآن بھی تیرا, مگر یہ حرف شیری ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ اگر کسی نے ٹرانسلیشن یا اس کی تشریح تفسیر الگ کر رکھی ہے تو یہ میں نے کب سے سوچ لیا کہ میں اس پہ جا کے تھوپ دوں گا اور بولوں گا نہیں اگر تو یہ نہیں کرتا تو تو میرا نہیں ہے. اس سوچ سے میرے خیال اجتناب کرنا پڑے گا. اور ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں, عقل والوں کے لیے نشانی ہے, راز کی بات ہے, اور مجھے پتا ہے راز کی بات رازدانوں کو سمجھ میں آتی ہے, ایسے نہیں آتی ہے. ایک بالر سے آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ اوپنر جائے اور چھکے مارے اور بہترین سکور کر کے آئے اور ٹیم کو جتوائے. میرے خیال ہے یہ خام خیالی ہے. بہتر تھا کہ اس بالر کو اس کی بالنگ کرنے دیتے, اس سے بالنگ اسپیل اچھا لے لیتے, صحیح ٹائم پہ اس کو پلیس کرتے, اس کی فٹنس کا خیال رکھتے, اور اس سے اتنا ہی توقع رکھتے جس کے لیے وہ آیا ہے. ہم ایز اے ماڈریٹر ہم سے یہ توقع کہ ہم کسی مذہب کا پرچار کرنا شروع کر دیں, اس کو تسلیم کر کے اس کے پوسٹر لگا کے گھومے کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے, یہی سچ ہے, اسی کو نافذ کیا جائے. شاید ہر بندہ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے, اور اس لیے میرا کام یہ بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے, کیونکہ ہر بندے کو مجھ سے خفگی ناراضگی بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ہماری بات کیوں نہیں کی, کیونکہ ان کے حساب سے اس کا ترجمہ اس کی تفسیر الگ بنتی ہے. وہ کہتے ہیں ہماری والی بات ہونی چاہیے, آپ کی الگ بنتی ہے, آپ کہتے ہیں ہماری والی. تو میں اس کا حل یہ نکالتا ہوں کہ ایک کمپیریٹیو ریلیجس اسٹڈی ہے, میں دونوں آراء کا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, حل دونوں آراء آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بھئی قرآن نے ایسا کہا ہے, یہ مجھے نزدیک بہتر لگتا ہے, یہ بھی ایک حوالہ ہے, آپ جسے چاہیں چوز کریں. اور یہی سنت الہی ہے, پروردگار نے یہی کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ سَبِيلًا اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے آپ کے سامنے راستہ رکھ دیا, چاہیں تو اس پہ چاہیں تو اس پہ. تو اس سنت الہی کو پہ عمل کرتے ہوئے میں اب یہ چیز سب کے سامنے رکھتا ہوں, جو پبلک کے لیے, جو میرے لیے ہے وہ میرے لیے ہے, وہ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں کہ میں کس کو فالو کر رہا ہوں, کیا چیز پریکٹس کر رہا ہوں. آپ اور میں اس حوالے سے میرے خیال ان کلیئر رہیں تو زیادہ اچھا ہے, میرا کام زیادہ بہتر انداز سے ہو سکے گا. معذرت میری بات کوئی بری لگی ہو, لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کی بات کو سمجھوں بھی اور اپنا شکوہ بھی رکھوں کہ مجھ سے ہر بندہ یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں اس کے مسلک اور مذہب کا پرچار کروں اور اس کو اون کروں, جبکہ یہ افسوس ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے مجھے کہ میرا بھی تو ایک اپنا ایک آئیڈینٹی ہے, میرا ایک کام ہے, مجھے وہ کام کرنے دیں.
مجھ پہ نہ آپ اپنی چیزیں تھوپیں اور یہ سوچیں کہ میں آج آپ کی چیز کو سن کے پسند کر کے کل سے اس کا پوسٹر لے کے بیٹھ جاؤں. میرا خیال ہے میرا کام بارگاہ اہل بیت میں، بارگاہ رسالت مآب میں ایک الگ انداز سے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کی قبولیت ایک الگ انداز سے ہے، آپ کی ایک الگ انداز سے ہو سکتی ہے. میں اگر فاسٹ بالر ہوں، مجھے آپ اوپنر بھیج کے جی خان صاحب جی معذرت. نہیں بس ہو جاتا ہے وہ کچھ جذباتی بھی آ جاتے ہیں. خیر اچھا ارسلان، جی ایسی ارسلان بھائی آپ شارٹ میں جواب دیجئے گا پلیز. سوال جو بھی آپ کا ہے تو آپ بتا دیجئے گا. ارسلان بھائی جی السلام علیکم ارسلان بھائی. عاصم بھائی کو ایڈ کر لیں. عاصم بھائی کچھ ہلو کہنا السلام چاہ رہے علیکم. ہیں. جی بسم اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک. اویس بھائی آپ کیسے ہو؟ اللہ کا بڑا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت اور سے ہیں؟ آپ جناب سے ملاقات ہوا سڈنی میں امام رضا سینٹر میں. جی بالکل ملاقات ہوا ہوگا. خیر سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ شکر ہے. آپ سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو؟ آپ لوگوں کا گفتگو سن کر بہت خوش ہوا. جو ابھی آپ نے جو بندے کو جو ایکسپلین کیا اور بالکل صحیح کیا آپ نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی چیز یہ ہے زبردستی مسلط کرنا یہ غلط ہے. جی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بس ہر کسی کی محبت کا ایک انداز ہوتا ہے. ان کی محبت کا ایک انداز ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو ہدایت کا راستہ ہے اس پہ آ کے میرے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور ہر کسی کی نگاہ میں ہدایت کا اپنا اپنا راستہ بھی ہے. بالکل. لیکن میں بہرحال آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بس میرا کچھ نہیں، میں دعا سلام کرنا تھا آپ سے. لیکن دوسرا میرا یہ ایک پیغام ہے کہ بس اس طرح لائیو چلانا ہر ایک بندے کو چاہیے. لیکن آپ لوگ جو چلا رہے کہ کسی اہل بیت یا صحابہ کا یا رسول کا توہین نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، اس طرح اچھے انداز میں جو بھی پیغام میں لوگ دے کے، اور بس یہ اچھا ہے. کیونکہ آج کل جو براڈے چل رہا ہے وہ سارا گالی گالوچ سب ان چیزوں پہ چل رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. بس شکریہ. باقی دعا سلام. چلو آپ لوگ اپنا کام جاری رکھو. ہم نیچے آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. تھینک یو اسلام. جزاک اللہ. چلو اوکے. خدا حافظ. السلام علیکم. تھینک یو. یہ ہمارے حسنین بھائی ہیں، اپنا جی اویس بھائی. السلام علیکم. جی جی حسنین بھائی ماشاء السلام اللہ. علیکم. جی اویس بھائی، مجھے آپ کی جو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنے کا اتفاق ہوا اور یقین کریں بڑی خوشی ہوئی. آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے جہاں پر مختلف طبقات کے جو ہیں وہ لوگ نمائندہ آتے ہیں. ان لوگوں کو بہت ساری ایسی چیزوں سے آشنائی ہوتی ہے جو کہ مطلب وہ نہیں کر پا رہے تھے اس سے قبل. تو جب دونوں علماء کرام بیٹھتے ہیں تو وہ بہت ساری وضاحتیں جو ہے عوام الناس کے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کے لیے جو ہے آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم لگایا. دوسرا میں یہاں پر آپ نے فرمایا تھا ابھی کہ بہت ساری جو فرقے ہیں ان میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں. تو اس کے اوپر آپ نے یہ بھی بالکل درست فرمایا، جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم. اور لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہ فضولیات کو، الحدیث لہو الحدیث کے فضول باتوں کو خریدتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اور اگر ہم اس کو سمجھیں جانیں کہ لوگوں نے فرقوں کو ہی تھام لیا ہے، مطلب اللہ کے پیغام کو نہیں تھاما، اور اپنی اپنی مقدسات جس نے بنائی ان کے پیچھے چل دی ہیں. تو اللہ رب العالمین کا جو پیغام تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، اس کے اوپر کم جاتے ہیں. بلکہ میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ اویس بھائی مطلب اپنے ائمہ کرام یا علماء کے پیچھے لگ کر تو مطلب ایسی تعویلیں من گھڑت جو ہے وہ گھڑ لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو بھی بعض دفعہ پیچھے کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا جو ہے المیہ ہے اس وقت. تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی اس کے اوپر جو اپنے پروگرام میں ضرور کریے گا. اور ایک آیت ہے قرآن کی جو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی قرآن شریف میں، لیکن مسلمان قوم جو ہے اس کے اوپر غور نہیں کر رہی، اور مسلمان اس وقت اس عذاب کی کیفیت میں مبتلا ہے.
وہ آیت نمبر ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر ہے 65، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقہم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، فرما دیجئے اور اس پر اللہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں بھڑائے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اویس بھائی، یہ جو آیت ہے نا، میں قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی مسلمانوں کی جو موجودہ حالت زار ہے یہ مسلمانوں پر فٹ آ رہی، اور مسلمان اس آیت کو غیر مسلموں کے اوپر فٹ کر رہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے، میں سننا چاہوں گا، ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے، میں ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، آپ بھی اپنا اس پر بتائیے کہ اس آیت کے اوپر آپ کیا سمجھتے کہ مسلمان اسی کیفیت میں ہیں اور انکاری ہیں؟ اللہ کے عذاب نے تو آ گھیرا ہوا ہے، اور اس وقت ایسی ایسی چیزوں کے اوپر مسلمان لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے کہ جو اس سے قبل تھی نہیں، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے۔ جی میں یہی گزارشات تھی آپ سے۔ کی بات آپ نے کی ہے، مجھے حسنین صاحب بڑا خوشی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ جیسے لوگ مطالعہ کرنے والے، قرآن کی نگاہ سے اسلام کی وحدانیت کے اوپر گفتگو کرنے والے پسند ہے، قابل ستائش ہے۔ میں آپ کی بات میں بات ملاتے ہوئے، اس کی صراحت کرتے ہوئے اور اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بے شک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مابین اسلام آپ کو بہت ساری کمیونٹیز، بہت سارے گروہ، بہت سارے لوگ ملیں گے جو اگر اتحاد کی بات کرتے بھی ہیں تو خود ان کے اپنے گروپ میں یا اپنے سنجیدہ مسائل ہیں جس کے اوپر وہ بات نہیں کرتے۔ یعنی اتحاد بین المسلمین ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت ذرا ضرورت ہے اس کی، مگر اس کے سارے پیمانوں کو سمجھنا پڑے گا۔ بین الامت اتحاد ہونا بہت زیادہ اہم ہے۔ سورہ آل عمران کی وہ آیت بہت مشہور ہے، اکثر و بیشتر ہم پڑھتے ہیں، مگر خدا کی قسم اس کے معنوں سے آگاہ ہے ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور پھر آگے وہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، یاد کرو جب تم اعداء تھے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے آپس میں محبت ڈال دی دلوں میں۔ تو جب دلوں میں محبت ہو، سمجھ لو کہ اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت ہے اور آپ وحدانیت کے راستے پہ ہیں۔ اور اگر دلوں میں نفرت، کجاوت، بغض اور کینہ آ جائے، سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، فارمولا صحیح طرح پٹ اپ نہیں ہوا ہے اور اس کا ایرر آ رہا ہے۔ ایک اور جگہ پہ وہ کہتا ہے ان الذین فرقوا، یہ جس کا آپ نے حوالہ بھی دیا سورہ انعام کا، آپ کا مطالعہ رہا ہے اس حوالے سے، جن لوگوں نے گروہ ہو گئے، تفرقہ ڈالا، آپس میں اختلافات پیدا کیے، دیکھ لیجئے ان کا کیا نتیجہ۔ ان کا کوئی تعلق نہیں اللہ سے، ان کے معاملے صرف اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا واضح نص ہے۔ بے شمار مقامات من الذین فرقوا، جن لوگوں نے فرق پیدا کیا، توڑا، تقسیم کیا، انہوں نے دراصل اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اچھا میں جانتا ہوں میں اور آپ اتنا قد نہیں رکھتے کہ ہماری اس بات سے لوگ آپس میں متحد ہو جائیں گے اور فوراً سے سب چیزیں چھوڑ دیں گے، مگر ایک چیز ضرور ہوگی، لوگ کم سے کم برائی کو برائی تو سمجھیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو عیب ہی نہیں سمجھتے کہ میرا فرقہ ہے اور میں اپنے فرقے میں ہی سب کو ایڈجسٹ کر کے خوش ہوں گا، ورنہ کوئی بھی ایڈجسٹیبل نہیں ہے، کوئی بھی اسلام میں قابل قبول نہیں ہے، ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ یہ حق صرف اسی کو حاصل ہے جو مسند نبوت پر ہے، خاتم الانبیاء ہے، یا مسند امامت پر ہے، ولی ہے، اور اسی کے ہاتھ میں اولو الامر کہہ کے پروردگار نے یہ اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دل کو شادہ کر دے، وہ چاہے تو بیڑا پار ہے، ورنہ تو تباہی تباہی ہے۔ تو بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، میں اتفاق کرتا ہوں، اس کا پرچار ہونا چاہیے، اس کو پرموٹ ہونا چاہیے۔ عاصم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اس پہ مزید روشنی بھی ڈال دیں گے۔ سید عاصم صاحب، میں ایک جی اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنا مطالعہ کیا۔ اس میں اویس بھائی ایسا ہے کہ میں نے قرآن شریف سے مطلب جاننے کی کوشش کی کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا کے ہے کیا۔ تو قرآن شریف میں مجھے صرف اور صرف جو ہے وہ ملا ذکر اطیع اللہ و اطیع الرسول کا، دیٹس اٹ، یہ ذکر ملا۔ ہاں ایک جگہ پر مجھے ذکر ملا سورہ شورى کی 29 میں، جہاں پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔
ایک محبت ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب قل کہہ دے کہ میں تجھ سے اس کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگ رہا. یعنی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکالیف برداشت کی، جو کچھ آپ نے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب تو اپنے ماننے والوں سے، اپنی قوم سے یہ مانگ کہ فی القربا سے محبت اختیار کر لے. پھر رسول اللہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پھر رسول اللہ سے پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کی محبت واجب کر دی گئی مسلمانوں کے اوپر؟ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین. امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس کو بیان کیا، مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے ان کو بیان کیا. اویس بھائی میں یہی مجھے صرف ایک ہی چیز کی سمجھ آئی، اور حدیث الثقلین اللہ کے رسول نے عمومی طور پہ میری کبھی گفتگو ہوتی وہ مطلب کہہ دیتے نہیں جی بھائی فلاں سے بھی دین لے لو، فلاں سے بھی لے لو. میں نے کہا یار قرآن سے نص ہی نہیں مل رہی. قرآن سے نص جو مل رہی ہے وہ اللہ کی مل رہی ہے، رسول کی مل رہی ہے، اور رسول کا جو قول مل رہا ہے نا، رسول اللہ تمہیں کہہ رہے ہیں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں. یعنی کہ اب اس کے اوپر اب ایسا ٹاپک ہے کہ زیادہ ہم بات کریں تو رفض کے بھی فتوے، کفر کے بھی، سب کچھ لگ جائے گا. لیکن حقیقت تو یہی ہے، رسول اللہ نے فرما دیا، پھر اپنے بعد آپ نے فرمایا فتنے ظاہر ہوں گے. بخاری کی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے میرے بعد تم فتنوں میں پڑ جاؤ گے، میرے دین کو بدلیں گے لوگ، میری سنت سے انکار کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میری اہل بیت ہے، ان کو تھامے رکھنا، یہ وہی عمل پر چلیں گے جو میرا ہے، جو اللہ کی طرف سے دی. اویس بھائی مجھے دیکھیں میری 38 ایئرز کے قریب ہو گیا ہوں، میں شروع سے ہی مطالعہ کرتا ہوں، مجھے ایک ہی سمجھ آئی، قرآن، رسول اور اہل بیت، ان سے ہی دین لینا، وہ راستہ سیدھا ہے. بے شک باقی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں نے خود بنا لی ہیں. جی میں نے آپ کا بہت وقت لیا، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا. جی بے شک، بہت شکریہ حسنین بھائی، آپ کا شکریہ، آپ نے بالکل وہ بات کی ہے جو دل کی بات ہے. سید عاصم حسنین بھائی بڑے میٹھے بندے ہیں اویس بھائی، اور بڑا لطف اندوز ہوتا ہوں میں ان سے بھی، اور جس طرح یہ قرآن سے بات کرتے ہیں، اور باقی ماشاءاللہ سے اہل سنت بھائی ہیں، مگر بہت ہی پیارے بھائی ہیں. بہت سالڈ. شکریہ. مجھے خوشی ہے اسی بات کی، مجھے خوشی ہے کہ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو اس کا مطالعہ اس میں جھلکتا ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کا بیک گراؤنڈ اہل سنت ہے، اہل تشیع ہے، علمی گفتگو ہوتی ہے اور وہی قابل قبول ہے. جی ماشاءاللہ. میں نیچے بیٹھ کے آپ کی گفتگو سنتا ہوں، آپ اور لوگوں کو ملے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو حسنین بھائی، تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم، خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. اویس بھائی پہلے تو میں وہ ایک آپ کی بہن آئی ہوئی تھی یہاں پہ، شبو کر کے ان کا نام تھا، 804، تو انہوں نے اپنے میسج میں لکھا کہ اللہ آپ کو حق بات کرنے کی اور تسلیم کرنے کی توفیق یا طاقت عطا فرمائے. ہاں پاکستان میں بیٹھ کے حق بولنا بڑا مشکل کام ہے. تو بہن کا پہلا میسج یہ ہے کہ 1971 کی وار کی حمود الرحمن کی کمیشن کی رپورٹ کے اوپر وی لاگ بنا دیں پاکستان میں بیٹھ کے، پھر ہم بولیں گے کہ حق بات کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے حکومتیں گرائی گئیں، جس نے گرائیں سب کو پتہ ہے، وی لاگ بنائیے، حق بات کریں، مزہ آئے گا سننے میں بھی دیکھنے میں بھی. ہم بھی پرچار کریں گے اور ہم بھی نعرہ بلند کریں گے بہن کا. مسئلہ یہاں پہ حق بات کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کا ہے، چاہے وہ کسی کی بھی مسلک کی کتابیں ہوں، کسی بھی مسلک کا مولوی ہو. اور اگر اسلام کے مولوی بکے نہ ہوتے تو آج یہ 72 فرقوں میں بٹا نہ ہوتا. کہا یہ جاتا ہے روایتوں میں جو ہے کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو 70,000 جو ہے ان کی تلوار سے قتل کیے جائیں گے وہ لوگ جو گناہ گار ہوں گے. وہ 70,000 کون ہیں وہ روایتیں بتا سکتی ہیں. جتنا بیڑا غرق دین کا ان مولویوں نے کیا ہے جو کہ دربار میں بیٹھ کے بک چکے ہیں، اس کے اوپر قوم کو مطالعہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، بڑے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، نہ کہ اپنی سوچوں کو دوسروں کی سوچوں کے اوپر تھوپا جائے، بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کی بات کو سن کے ایکسیپٹ کر کے آگے چلنا چاہیے. کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
ہر بات کے ساتھ تیسری بات کے ساتھ کہا جاتا ہے، وہاں پہ اللہ اور رسول کو تو مانا جاتا ہے مگر اللہ اور رسول کی نہیں مانی جاتی۔ تو انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ اتنا حرام کھا کے اور میجورٹی، میں 100% کی تو بات نہیں کروں گا، ہم نے دین کو جو ہے نا مذاق بنایا ہوا ہے۔ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے منع کیا ہوتا ہے۔ رشوت ہمارے یہاں ایسی ہے جیسے کوئی بات نہیں، ایک چھوٹے سے میکینک سے لے کے موچی سے لے کے